अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हमारे मुआशरे में इस वक्त बहुत शदीद रद्द अमल आता है। किसी भी वाक़े पे हम देखें, चाहे वो मीनार पाकिस्तान का वाक़या हो या फिर दीगर मामलात में हम देखते हैं, हम किसी इशारे पे खड़े हैं, हम किसी दफ्तर में खड़े हैं, कहीं पे हमारा काम है, शदीद रद्द अमल होता है। और उसी के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि मुआशरे का, समाज का, इदारों का क्या किरदार है। और उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम उलमाए कराम से बात करें, हम कानून के रखवालों से बात करें, हम स्टूडेंट से बात करें, हम नौजवानों से बात करें। यही हमारा प्रोग्राम होगा। नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। आइए चलते हैं, कुछ नौजवानों से बात करते हैं। सनिया इनाम नाम है इनका। सनिया, मुझे आप ये बताएं कि आज का नौजवान शॉर्टकट के बारे में क्यों सोचता है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि नौजवान और आवाम शदीद रद्द अमल दे रहे हैं, इदारों का और समाज का किरदार कैसे देखते हैं? मैं समझती हूँ कि बंदे के शऊर आने के लिए, तरक्की पाने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। और तालीम हासिल करने के लिए आपको चाहे जितनी मर्ज़ी मुश्किलात पेश आएँ, आपने उनको फ़ेस करना है, आगे बढ़ना है। मेरा ख़ुद ताल्लुक़ कोटली सतिया से है और वहाँ से मैं चली हूँ, वहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मुश्किलात फ़ेस की हैं। लड़कियों के लिए इतना नहीं होता कि आपने आगे एजुकेशन हासिल करनी है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। एक तो हमारी सोसाइटी का माइंडसेट ये है, लेकिन फिर भी मैंने एक पैशन रखा हुआ है। एक मेरा आगे मंजिल है कि मैंने सीएसएस करना है, मैंने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं फ़ाइट करूं मुश्किलात से और अपनी मंजिल पे फोकस रखूं और उसको अचीव करूं। नाज़रीन, मेरे साथ है हाजरा ज़हीर, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। हमारे साथ इसी टॉपिक पे जब हमने इनसे कहा कि आप हमें अपने ख़यालात से नवाजें कि आप क्या कहते हैं कि आज के जो मुश्किल हालात हैं, अवामी रद्द अमल आता है, उसमें समाज का, उसमें जमहूर का किरदार क्या है, इदारों का किरदार क्या है, क्या वो बेहतर तरीके से हो रहा है? तो हाजरा, आप क्या कहती हैं, आपके ख़यालात क्या हैं? हमारे जो सोसाइटी है, मेन बात उसको है कि हमें सबसे पहले उसको सुधारना है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में अगर हमारी गवर्नमेंट है या कोई भी जमहूरी इदारा है वो काम कर भी ले, क्योंकि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल इश्यूज़ पे काम कर रही हैं, लेकिन हमें एज ए सोसाइटी काम करना है। हमें अपने बच्चों की तरबियत शुरू दिन से करनी है, चाहे वो स्कूल लाइफ हो या घर से हो या उसके कहीं भी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट से। मेन बात ये है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको मेन सिखाते हैं कि आपने किस तरह बात करनी है, आपने किस तरह रहना है। तो उसके लिए हमें अपने बच्चों की, अपने बड़े बुज़ुर्गों की, सबकी तरबियत यहीं से स्टार्ट करनी है। अब जिस तरह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं तो बहुत से बुज़ुर्ग हज़रात हैं या ख़वातीन हज़रात हैं जो खड़ी होती हैं, क्योंकि हमें, हमारे बच्चा बैठा हुआ है और वो बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं। ये आपके अपने घर से तरबियत सिखाई जाती है कि आपने किस तरह उनको करना है। आप कभी किसी भी अगर आप लड़के हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या आपके साथ कोई भी कलीग है किसी ऑफिस में या किसी भी एरिया में, तो वो आपको उस औरत को अपनी ही इज़्ज़त समझना है और आपने उसको किस तरह प्रोटेक्ट करना है, किस तरह डिफेंड करना है, ये हम पर है। इसी तरह डिसेबल्स जो चाइल्ड हैं या जितने भी चाइल्ड लेबर हो रहा है या जितना भी काम हो रहा है उस पर हमें खुद काम करना है। एयर यूनिवर्सिटी के अहमद मेरे साथ हैं। नाज़रीन, अगर आपने किसी मुआशरे में, किसी मुल्क में, किसी तबके में अगर इनकलाब लाना है तो उसके लिए नौजवानों का साथ जो है वो बड़ा ज़रूरी है। ये जो इशू जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि रवैये, अवामी रवैये, फिर हमारे किरदार, हमारा फ़र्ज़, और हमने कैसे इसको करना है, उसमें नौजवानों का बड़ा किरदार है। अहमद, ये जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे रवैये जो है ना बड़े जारहाना हो गए, हम तहम्मुल और बर्दाश्त से दूर हो गए। आप बस स्टॉप में देखें, आप किसी इशारे पे देखें, पीछे से आएगा, आगे गाड़ी लगा देगा, लड़ाई झगड़ा। ये मीनार पाकिस्तान के वाक़े, ये जो है सेल्फियाँ, और उसके लिए मौत को भी कबूल। आप इसको कैसे देखते हैं? सर, इसको मैं इस तरह देखता हूँ क्योंकि आजकल ना हमारे माशरे में इक्वल राइट्स नहीं है, बिल्कुल इक्वलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे आपने वो बस स्टॉप वाली बात की, बिल्कुल ठीक की कि जैसे अब मेरे घर भी बहनें हैं, अगर मैं भी उन्हें छोड़ने जाऊँगा तो बेसिकली मैं उस तरह, बेसिकली आजकल क्या है, हमने वुमेन डिज़र्व रिस्पेक्ट, ठीक है ना। हर औरत को उसके हकूक़ देने चाहिए। तो ये नहीं कि हम स्टॉप पर जाएँ तो इस तरह खड़े हो जाएँ या लड़ाई झगड़े करें, ये इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माशरा तो ऐसा हो गया, अब हम इसको ठीक कैसे करें? तरबियत सर, अगर हम पहले तो अपने घर से शुरू करें ना स्टार्ट, कि हम घर में अपनी खुद
کیسے ہم رہ رہے ہیں, کیسے ہم تربیت اپنی, ہماری تربیت کیسے ہو رہی ہے, کل کو ہم کسی کی تربیت کرتے ہیں تو ہم کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, تو سر اس کا سارا جو جاتا ہے نا تربیت پر جاتا ہے, جس کی جیسی میڈیا کا, ٹیچر کا, والدین کا, اس کردار میں کہاں پہ آپ کمی دیکھتے ہیں؟ سر والدین کی طرف سے تو وہ پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, والدین تو کبھی بھی اپنا وہ اس طرح نہیں رکھتے کہ وہ میڈیا کو کہوں گا سر, کیونکہ لوگ زیادہ تر میڈیا کو دیکھ کے بہت وہ اس طرح ہو گئے. ٹھیک ہے, کہ میڈیا پہ جو آ رہا ہے جی وہی سب ریئلٹی ہے, جبکہ وہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے, وہ ایک فینٹیسی ہے. ناظرین, ایک ایسی اسٹوڈنٹ میرے ساتھ الشبہ مشتاق موجود ہے جو فاؤنڈیشن یونیورسٹی میں ماسٹر کر رہی ہے, اور خاص طور پہ جب میری ان سے گفتگو ہوئی تو ان کا نقطہ نظر بہت فائن تھا, اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ ہر نوجوان کو, لڑکی کو, لڑکے کو دے تاکہ وہ معاشرے کے لیے کارآمد ہو. اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف. ٹاپک آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ عوامی رد عمل, اور پھر اس کے ساتھ سماج کا, جمہور کا, حکومت کا, اداروں کا کردار, اور اس میں نوجوانوں کا کردار. کیا کہیں گے؟ اگر ہم دیکھیں تو آج کل ہمارے معاشرے کو سیٹ کرنے کے لیے ہماری نوجوان نسل کا رد عمل بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم اس سٹیج پر آ کے ہم جو ہے وہ ایک سٹیپ لیں گے تو وہ آگے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اچھا ہوگا. اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو معاشرے میں ہمارے پاس بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں. ویمنس رائٹ پر, ہمارے پاس چائلڈ لیبرز پر آ جاتا ہے, ہمارے پاس ٹرانسجنڈر پر آ جاتا ہے. تو اس پر جو ہے ہمارا, اگر ہم اپنی عوام کو دیکھیں تو ہماری عوام کو تعلیم کی ضرورت ہے, بیکاز ہماری عوام بہت زیادہ الٹریٹ ہے. اگر وہ کسی ٹرانسجنڈر کو دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. ان پاکستان اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کہہ سکتے ہیں کہ 10% ویمنس ایسی ہیں جو اپنے حقوق کے لیے جو ہے آواز اٹھاتی ہیں. ایون اگر ہم تعلیم کو ہی لے کر چلیں تو تعلیم میں ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر اسلام ایک وہ واحد ریلیجن ہے جس نے عورت کو سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ عورت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں, بیکاز ہمارے پاس یہاں پر تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے. اس طرح ہمارے اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں. ہمارے پاس پولیس سیفٹی سٹیز اتھارٹی ہیں کہ آپ 1043 پر کال کر سکتے ہیں آپ کے وومنز رائٹ کے لیے, آپ کو وہ پروٹیکشن دینے کے لیے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ ہمارے پاس لاز امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں. ہمارے پاس لاز بنائے گئے ہیں بٹ ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح ہمارے پاس چائلڈ لیبر پر دیکھیں تو چائلڈ لیبر پر یہ ہے کہ آپ کے پاس 5 سے 14 سال کی عمر کے بچوں میں دیکھیں تو 3.3 ملینز بچے ہیں جن پر تشدد ہو رہا ہے, جن کو کام کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ ہماری جو ہے وہ حکومت اس کو لک آفٹر نہیں کر رہی ہے. اگر وہ اس کو لک آفٹر کرنا شروع کر دے تو یہ ہمارے پاس نہیں, مطلب یہ سارا جو ہے یہ بات صحیح ہے کہ اتنے بچے ہیں وہ چائلڈ لیبر میں ہیں, اس میں ہم والدین کو دیکھتے ہیں چند روپوں کی خاطر. پھر وہ بچے جو گھروں سے بھاگ جاتے ہیں, گھروں سے نکل جاتے ہیں غربت کی وجہ سے, یا پھر یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کا استحصال بھی کرتے ہیں. تو اس پہ بھی تعلیمات کی ضرورت ہے. آج کے بچے کو شروع سے اگر والدین, ٹیچر یہ تعلیمات دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے آپ کا درس کا آپ کی ماں کی گود ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس, بیکاز دیر از اے پراپر وے, ماں کی گود ہوتی ہے, پھر آپ کے پاس اسکول ہوتا ہے, انسٹیٹیوٹ آتے ہیں, اور پھر میڈیا آتی ہے. اگر یہ پراپر امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہو جائے کہ ماں اگر بچے کی تربیت میں یہ ساری چیزیں ایڈ اپ کرنا شروع کر دیں تو نہ یہ ہمارے پاس ویمن ہراسمنٹ ہو, نہ ہماری سوسائٹی میں یہ ٹرانسجنڈر کا جو مذاق اڑتا ہے. مطلب آپ اس بچے کو سکھائیں کہ یہ ان کے رائٹس ہیں. ناظرین, ٹاپک جو ہے بڑا حساس ہے, بڑا اہم ہے, اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نوجوان نسل سے بات کریں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ اس میں میل فیمیل دونوں سے بات کریں تاکہ ہمیں پتہ چل پائے کہ نوجوان کیا سوچتے ہیں. ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے اس وقت, اسٹڈی کر رہی ہے, اور اسی سے تھوڑی سی بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم, تھوڑی سی بات چیت آپ سے کر لیں ہم, کہ ایک ٹاپک ہے ہمارا کہ جو آج کا جو معاشرہ ہے نا, سماج ہے, ہمارا ملک ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایشو ہو عوامی سطح پہ شدید رد عمل آتا ہے, اور نوجوان اس میں آگے آگے ہوتے ہیں. اگر بدقسمتی سے ہم دیکھیں کہ کوئی
इशारा जो है रेड है, लेकिन वो एक नौजवान पीछे से आएगा तेज़ी से आगे टेढ़ा होके गाड़ी को, मोटर बाइक को। आज के नौजवान के बारे में आपकी राय क्या है? जमहूर तो इसके बारे में सोचती है कि ये शायद जल्दबाजी करते हैं, गलत करते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल अफरा तफरी का दौर है। मतलब कि हमारे तलीमी अदारों में तालीम तो दी जा रही है, लेकिन उनको साथ साथ सोशलाइज़ करने की भी ज़रूरत है कि हमने सोसाइटी में कैसे चलना है। सोसाइटी में चलने के लिए हमें तालीम से ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें ये देखना है कि हमारे पास आसपास ऐसे कौन से लोग हैं, हमारे आसपास कौन से बच्चे हैं जो इन चीज़ों से महरूम है। लाइक आप देख लें, बच्चे हैं वो मज़दूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास एजुकेशन नहीं है, वो हमारी सोसाइटी में कहीं स्टैंड नहीं कर पाते। तो एज आ ह्यूमन स्टूडेंट मैं ये चाहती हूँ कि लाइक मैं पढ़ रही हूँ तो मेरी पढ़ाई मेरी सोसाइटी के काम आए। तो मैं चाहूँगी कि जब मैं मतलब कि ग्रेजुएट हो जाऊँ तो मैं ऐसे बच्चे ख़ुद अपनी नज़र में रखूँ, अपने आसपास, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, मतलब कि जो बहुत ज़रूरतमंद हों और वो इस तरह की चीज़ें नहीं पूरी कर सकते। तो मैं ज़रूरी नहीं है उनसे मतलब कि चार्ज करूं कि मुझे इतने पैसे दो। नाज़रीन, मेरे साथ हैं बिलाल अब्बासी साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक बड़ी समाजी तंजीम को चलाते हैं, और उसके अलावा ये जो समाज के रवैये हैं, जो हम देखते हैं अवामी रद्द अमल है, इस पे बहुत ज़्यादा स्टडी है इनकी। सबसे पहले तो बिलाल साहब हम आपके मशकूर हैं। हम आज बात कर रहे हैं कि ये जो समाज के और ये जो अवाम के रवैये हो गए, उसमें समाज का किरदार क्या है, और इसी तरीके से हमने ये भी देखना है कि जमहूरियत, इदारे, उनका किरदार क्या है। अदम बर्दाश्त जो है वो बहुत रैपिडली ग्रोइंग एक फिनोमेना है हमारे सोसाइटी में, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, पहली बात। दूसरा, हशवानी साहब जो आपने बात की ना कि समाज का किरदार, सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि बुनियादी तौर पे डिसिसिव रोल है ही समाज का। वो इकबाल की एक नज़म बड़ी मशहूर थी इस हवाले से, जमहूर के हवाले से, कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, और गरमाओ ग़ुलामों का लहू सोज़े यकीन से, कंजश के फ़रो माया को शाही से लड़ा दो। और कहा कि सुल्तानियत जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। कितनी, ये आखिरी बात ही ज़बरदस्त है। यानी उनके नज़दीक ये था, इकबाल के नज़दीक, वो बेसिकली पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स हैं ना, उनका विज़न यहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उनका ये था कि जमहूर जो है वो, उसका जब दौर आएगा, और जमहूर यानी कि पब्लिक, एक जो मैसिव पॉपुलेशन, वो जब अवेयर हो जाएगी, आगाह हो जाएगी, तो क्या होगा उनके नज़दीक कि सुल्तानियत जमहूर का आता है जो नक्शे कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। यानी ये सारे स्पॉट्स जो धब्बे हैं समाज के दामन पे, जो बुराइयां हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी, उनके नज़दीक ये था। यहाँ क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली ये तो उलट हो रहा है। हमारी पब्लिक को और समाज को, और समाज के कंपोनेंट्स क्या हैं जिन्होंने तरबियत करनी है? माएँ, स्कूल, उलमा जो मेंबर पे बैठे, माफ़ कीजिएगा, शायद माओं को मैं नहीं कहता हूँ, माएँ जितनी हमारे यहाँ उनको अवेयरनेस और मौक़े हैं उसमें पूरी इनपुट दे रही हैं, लेकिन स्कूल्स क्या कर रहे हैं, उलमा क्या कर रहे हैं, समाज के कंपोनेंट्स हैं ना, समाज के मीडिया सेंटर्स हैं ना, ये कुछ नहीं कर रहे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती गुलजार नईमी साहब, आलिम दीन हैं, और समाज के जो उतार चढ़ाव हैं, समाज में इस वक्त जो पोजीशन है उस पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। नौजवान स्टूडेंट इनके पास हैं, टेक्निकल तालीम भी देते हैं, और इसी के साथ साथ आपको हदीस का इल्म जो है, कुरान का जो इल्म है, हिफ्स है, उस पे भी एक अथॉरिटी है। बड़ा अहम टॉपिक है कि आज का जो नौजवान है, हम उसको देखते हैं कि वो सब्र का वो दामन जो है हमारे पास, वो भी कम है, और उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि आज के वो हौसले जो हैं वो भी हमारे पास ख़त्म हो रहे हैं। हालांकि मुआशरे में बेहतर जो इक़दाम करना है वो नौजवान ने करना है। सो आज हम देखते हैं कि अवामी रद्द अमल जो है वो बड़ा शदीद होता है, सख्त है, गम, गुस्सा, सब कुछ है। इसमें समाज का और इदारों का तो जो किरदार है, उलमाए कराम का क्या किरदार है? हम बड़े खुश होते हैं कि जब आप ऐसे मौज़ूआत पर जो है वो
انٹیلیجنشیا کو جو ہے وہ بلاتے ہیں اور گفتگو کرواتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے معاشرے پر بہت ہی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج کا جو موضوع جو ہے وہ آپ نے منتخب کیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور معاشرے میں اس کی بہت زیادہ کمی ہے کہ ہم جو ہے وہ صبر کا دامن چھوڑ چکے ہیں، اور ایک ایسی جذباتی کیفیت میں ہم چلے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو روند کر جو ہے وہ آگے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہ رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ بالکل پرومیننٹ ہونا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دوسروں کی عزت و توقیر اور دوسروں کو یہ، یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ جو مومنین کی شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بہت زیادہ اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ یعنی معاملات میں جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ بے صبری کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ضرورت کی طرف نہیں بھاگتے ہیں، بلکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کا، ایون دوسرے انسانوں کا بھی آپ خیال رکھتے ہیں۔ آپ جو ہے جب ایک مسلمان کا ٹیگ آپ کے ساتھ لگا ہے تو پھر مسلمان صابر ہوتا ہے، مسلمان شاکر ہوتا ہے، اللہ کی عطا پر جو ہے وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، وہ باہم دست و گریبان نہیں ہوتا۔ ہمارے رویے جو ہیں وہ بہت ہی عجیب ہو چکے ہیں، اور ان رویوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ عصر جو ہے وہ ہماری اس معاملے میں بہت زیادہ رہنمائی کرتی ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، صبر جو ہے وہ اس سوسائٹی کا ایک ترہ امتیاز تھا، مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھا۔ مسلمان جو ہے وہ ایک راضی برضائے رب ہوا کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے آئے بخوشی اس کو قبول کرتا ہے۔ لیکن ہماری جو یہ سماج کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، ان سماجی تبدیلیوں کی وجہ سے ہماری روایات جو ہے وہ پس منظر میں چلی گئی ہیں، اور اس کا میں بڑا واضح طور پر اگر میں اس کا جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراؤں تو میں اپنے آپ کو ٹھہراؤں گا کہ میں اپنی جنریشن کی تربیت صحیح طور پر نہیں کر پا رہا، بحیثیت ایک عالم دین، بحیثیت ایک خطیب اور بحیثیت ایک انچارج مدرسہ اور مسجد جو ہے وہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں جو ہے فرام دا فرنٹ لیڈ کروں، اور ایک صبر کی اور ایک سماجی رویوں کی اعلیٰ مثال کے طور پر جو ہے وہ اپنے جو شاگردوں کے سامنے، اپنے نمازیوں کے سامنے، اپنے آڈینس کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں میں۔ اسی طرح جو آج کا پولیٹیشین ہے اس کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اعلیٰ سماجی روایات کو اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ در آئیں، اور ضروری ہے اس بات کا کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہمیں دیکھا جاتا ہے، ہمیں فالو کیا جاتا ہے۔ دیکھیں ڈگنیٹیز جو ہیں سوسائٹی کی، معاشرے کی، ان کو فالو کیا جاتا ہے، ان کا جیسا رویہ ہوگا عوام کا ویسا رویہ ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ تو جو ہے وہ بادشاہوں کے جو ہے وہ دین پر اور مذہب پر اور طور طریقے پر اور رویے پر ہوتے ہیں، تو ہم جیسا رویہ جو ہے وہ قوم کو دیں گے ویسا ہی رویہ جو ہے وہ قوم اپنائے گی۔ ایک میسج چاہوں گا کہ آپ ایک آخری میسج دیں کہ آج کے نوجوان کو، آج کا جو ہمارا طبقہ ہے، معاشرہ ہے، اس کے لیے رد عمل اور صبر برداشت کے حوالے سے کیا کہیں؟ میں آج اپنے نوجوانوں کو، بچوں اور بچیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے اندر صبر پیدا کریں، صبر کے جذبات سے لبریز ہو کر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مارکیٹ میں آئیں، تاکہ آپ کا کردار جو ہے وہ ایک بہترین مسلمان کا اور ایک خوبصورت پاکستانی کا ہونا چاہیے، جس سے لوگ جو ہیں وہ آپ پر رشک کریں، دیگر اقوام آپ پر رشک کریں۔ ناظرین، چونکہ ٹاپک بہت اہم ہے، میں نے بڑی کوشش کی اور میں نے کہا کہ ایسی شخصیات سے بات کروں جو اپنی فیلڈ میں اتھارٹی ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر احسان کھوکھر صاحب۔ بیرسٹر صاحب، آپ کی بہت مختلف حیثیت میں آپ نے بہت کام کیا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس پہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے بہت زیادہ بے صبرا بھی ہے، اور پھر وہ شارٹ کٹ کو بھی تلاش کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، اور اب عوام بھی کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ادارے ہمارا سماج، کیا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرائے؟ اس کے 3 اسپیکٹس ہیں۔
ایک اس کا اسپیکٹ ہے کہ جہاں سے آپ گروم کرتے ہیں یا جس جگہ آپ رہتے ہیں اور آپ کے پیرنٹس کا وہ کتنا رول ہے اس ساری چیز کے اندر. پھر اگلی چیز جو آ جاتی ہے وہ آپ کی ایجوکیشن ہے, اسکولنگ ہے. آپ یونیورسٹیز کے اندر آپ کے اساتذہ کس طرح ہیں, اور جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس دور کے اندر آپ تھے کہ کس طرح ماں باپ کا ایک ڈر بھی ہوتا تھا, تربیت بھی ہوتی تھی, اور صرف ماں باپ نہیں ہے بلکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا, اس کے اندر بھی لوگوں کا ایک رول تھا اور ایک ڈر تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر محلے کے جو لوگ بڑے تھے ان کا بھی ایک ڈر ہوتا تھا, رسپیکٹ ہوتی تھی, اور وہ اچھے کو اچھا کہتے تھے اور برے کو برا کہتے تھے. تو جس ایج سے بندہ گزرتا ہے تو جتنا اس کے اندر ایک آگے جانے کی خواہش ہوتی ہے اتنا ہی اگر آپ اس کو سپروائز کریں اور ایلڈرلی آپ اسے دیکھیں تو اس کے ریزلٹس کچھ اور آتے ہیں. پھر اس کے بعد اسکول, کالج, یونیورسٹیز ہیں. جس طرح آپ کے ٹیچرز بھی تھے, ہمارے ٹیچرز بھی تھے, کہ ان کا پرسنل کانٹیکٹ ہوتا تھا ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ, اور وہ چیزوں کو پیمپر بھی کرتے تھے, سکھاتے بھی تھی, اور ایک ڈر بھی تھا. وہ چیز آئی. اور تیسرا یہ ہے کہ جب آپ نکل کے کس جگہ آپ پریکٹیکل لائف کے اندر آپ آتے ہیں, اگر آپ جرنلسٹ ہیں, اگر آپ ڈاکٹر ہیں, اگر آپ انجینئرز ہیں, تو وہاں پہ بھی جو آپ آگے لوگ آپ کو ملتے تھے وہ بڑے سمجھدار, بڑے معاملہ فہم اور آگے لے کے چلنا, ایک رسپیکٹ تھی, یہ ساری چیزیں تھیں. اب پچھلے 20-25 سال کے اندر جو ایک چینج آیا ہے, اور اس چینج کے اندر جب سے ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم گیا, ہماری مائیگریشنز ہوئی, ہم اپنے ڈسٹرکٹ سے نکل کے اور دوسرے شہروں کے اندر آئے, پھر ہماری جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر ایک کمرشل ایسپیکٹ آ گیا کہ جس کے اندر ہم نے ڈگری دینی ہے, بلکہ بچوں کو وہ سکھانا نہیں ہے کہ جو ایک استاد اور ٹیچر اور ایک انسٹیٹیوشن کا رول آتا ہے. اور تیسری جگہ پھر وہ آ گئی کہ ایک میٹیریلسٹک اپروچ آ گئی سوسائٹی کے اندر کہ ہم نے ہر چیز کو کمانا ہے, جلدی کمانا ہے, اور اس کے لیے جو بھی چیز کی جائے وہ جائز ہے, اور اسی جائز کے اندر یہ ساری سچویشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. ہمارا ملک جو ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا. ہمارے بہت ساری فیملی یا ہمارے سارے جو لوگ ہیں ان کا مذہبی رجحان بھی ہے, مذہب کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے, موریلٹی بھی ہے, سوشل ویلیوز بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور آپ کی یہ بہت اچھا انیشیٹو بھی ہے, اور آپ کی یہ ایکسرسائز جو ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کا امپیکٹ بھی سوسائٹی کے اندر بہت اچھا جائے گا. آج ہمارے ملک میں ایک ایسی حکومت ہے جو مدینہ کی ریاست کی بات کر رہی ہے, اس کے لیے اقدامات کر رہی ہے. مدینہ کی ریاست, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ, سب پہ بات ہوئی, اور یہی میسج ہوا کہ آج کے اس نوجوان کو جو محرومیوں کا شکار ہے, جو مشکل کا شکار ہے, اسے ہم نے اپنی زندگی میں ساتھ ملا کے لے کے چلنا ہے. 2.5 کروڑ بچوں کو سکولوں میں لانا ہے. نوجوان کے اخلاق کو بہتر کر کے ہم نے اپنے ملک کی بنیادوں کو مستحکم کرنا ہے. ابھی ہم نے ایک فکرہ استعمال کیا کہ دنیا کا ہر جرم غربت کی کوکھ میں جنم لیتا ہے. اس غربت کے خاتمے کے لیے احساس پروگرام ہو, حکومت ہو, ادارے ہوں, لیکن آپ نے بھی کردار ادا کرنا ہے, کیونکہ غربت اور اس کے بارے میں لفظوں سے زیادہ ایک شعر پڑھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آج کے اس سماج میں بے دل, یعنی ظلمت کے راج میں بے دل, میرے جیسے غریب شخص کئی اور ان میں ادیب شخص کئی, کبھی بس کے کرائے کی خاطر, کبھی 2 گھونٹ چائے کی خاطر خون میں انگلیاں ڈبوتے ہیں, روز قسطوں میں قتل ہوتے ہیں. انہی کی بقا کرنی ہے, انہی کی فلاح کرنی ہے, اور سب نے کردار ادا کرنا ہے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے